اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ محترم سامعین ناظرین، آج کے اس سبق میں کتاب الصلاح میں نماز کی اہمیت اور اسی طرح نماز کی بنیادی اقسام اور شرائط کہ کن لوگوں پر، کن مردوں عورتوں پر نماز کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے، تو یہ چند ایک اہم باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں آیات نمبر 238 سے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے مؤمنوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمان کو۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز ٹائم پر ہو اور تمام ارکان، شرائط، سنن، مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ ہو، تو اس کو نماز کی حفاظت کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو نماز میں غفلت برتے ہیں، نماز ٹائم پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہوتے ہیں، نماز سے بے پرواہ رہتے ہیں، کبھی ادا کرتے ہیں کبھی قضا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص والصلاة الوسطی، صلاۃ وسطی۔ صلاۃ وسطی سے مراد بہتر قول اس میں یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ صبح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فجر کہا ہے کہ اس میں طوالت قرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صبح کی قرات، صبح کی قرآن کہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے لیے دلوک الشمس کہا ہے، جب سورج ڈھل جائے۔ اور اسی طرح جو مغرب اور عشاء کی نماز ہے غسق اللیل کہا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو نمازوں کے جو نام ہیں کہ یہ جنہیں ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہتے ہیں، قرآن کریم میں ان کے اپنے اپنے نام ہیں۔ صبح کی نماز کو قرآن فجر اور ظہر کے نماز کو دلوک الشمس، اور اسی طرح جو عصر کی نماز ہے صلاۃ الوسطی۔ اور ایک آیت میں ہے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ قبل طلوع الشمس وہ تو فجر کی نماز ہے، قبل غروبها وہ تو عصر کی نماز ہے۔ اور اسی طرح من اطراف اللیل، من آناء اللیل و اطراف النہار، ان کے اپنے اپنے نام ہے۔ غسق اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ اب ہم آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے الصلاۃ اعظم عبادۃ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادات میں سب سے، جو عبادات کی فہرست ہے میں سب سے اول جو اہم اور بڑا ہے، بڑی عبادت ہے، وہ ہے صلاح، نماز۔ لأنها تصل العبد بربہ، کیونکہ یہ نماز بندے کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اسی کے اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنین پر اپنے اوقات مقررہ میں فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد الصلاۃ شکر للہ تعالی علی نعمہ التی لا تحصی، نماز شکریہ کو کہتے ہیں ان نعمتوں کے بدلے جو ان گنت ہے، جو بے شمار ہیں، ان کے شکریہ طور پر یہ نماز ہم پڑھتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صحیح روایت ہے، اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، اس کا جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کیا رائے ہے، اے لوگوں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فرض کرے آپ کے گھر کے جو دروازہ ہے اس کے سامنے ایک نہر ہو اور روزانہ ڈیلی آپ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، تو کیا حل یبقى من درنہ شیء، کیا یہ شخص جو اس نہر میں 5 ٹائم وہ غسل کرتا ہے کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ اس کے بدن پر تو کچھ میل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، فذلک مثل الصلوات الخمس، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی ایک ترتیب سے 5 نمازیں ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ یمحو اللہ بہن الخطایا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کی خطا کو، صغیر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آیت میں ہے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہے، صغیر گناہوں کو۔ آپ نماز پڑھے پھر نماز کے بعد جو آپ کے صغیر چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ اشارات ہیں۔ الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء والاستغفار والرحمہ، صلاح کا جو لفظ ہے یہ لغت میں، بولی میں، زبان میں یہ دعا کو کہتے ہیں، استغفار کو کہتے ہیں، رحمت کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعائیں خیر فرمائیں، دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے تسکین ہے، تسکین کا ذریعہ ہے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو آپ پر درود بھیجتا ہے، آپ پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ اس کا مراد اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد، لفظ محمد بولنے میں بھی بہت میٹھا ہے۔ محمد آپ کو معلوم ہے کہ محمد اس کے معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، لفظ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ لفظ محمد بولنے سے، اس نام یا ایسا نام ہے کہ اس کے بولنے سے بھی حضور کی تعریف ہو جاتی ہے، اس لفظ کے بولنے سے۔ تو یہ شریعت میں جو صلاح ہے، نماز، اس سے مراد ہے شریعت میں جو مخصوص افعال، ارکان جو رکعتیں ہیں، ایک ترتیب ہیئت ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اصطلاح ہے شریعت میں۔ نماز کی جو بنیادی تقسیم ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نماز کی 2 قسمیں ہیں، جو ان میں وہ نماز جس میں رکوع سجود ہو اور وہ نماز جس میں رکوع سجود نہ ہو۔ 5 ٹائم اے ڈے جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ، ڈیلی 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ وہ نمازیں ہیں جن میں رکوع سجود دونوں موجود ہیں۔ یہ ایک قسم کی یہ نماز ہے۔ دوسری قسم کی نماز وہ ہے جن میں رکوع سجود نہیں ہوتا ہے، وہ ہے صلاۃ الجنازہ۔ وہ بھی صلاح ہے لیکن اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ اب اس کا یہ جو جس نماز میں رکوع سجدہ ہو تو پھر اس کے بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں اس نماز کی: فرض، واجب اور نفل۔ فرض جو ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، صبح کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، معصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں، جو فرض ہے یہ فرض ہے، یہ فرض نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ واجب صلاۃ الوتر، صلاۃ العیدین، اور اسی طرح جو ہم نفل شروع کر کے چھوڑ دیتے، بیچ میں توڑتے ہیں، تو ان کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح
طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے. تو یہ صلاۃ الواجب ہے. اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں صبح کے فرض نماز سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت ہے. فرض نمازوں سے آگے پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں 2-4 رکعتیں تو وہ سنت ہے، سنت کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سارے نفل ہیں. تو یہ جو سنت نمازیں ہیں یہ بھی نفل کی کیٹیگری میں شامل ہے. لیکن پھر اس کے اپنے اقسام ہیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ. نمازوں کے ساتھ جو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے، ظہر سے 4 پہلے 2 بعد میں، یہ مؤکدہ ہے. اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمایا تھا. حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ سنت مؤکدہ ہے. نماز کس شخص پر فرض ہے؟ جس میں 3 شرائط ہو تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے: الاسلام، العقل، البلوغ. مسلم پر نماز فرض ہوتی ہے، کافر پر نماز فرض نہیں ہے. کوئی بچی بالغ ہو جائے پھر اس پر نماز فرض ہوتی ہے، بلوغت شرط ہے. نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے. اور اسی طرح عاقل پر نماز فرض ہے، پاگل پر نماز فرض نہیں. حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ پیرنٹس کے لیے ینبغی للآباء والامہات، پیرنٹس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ان یأمروا اولادہم بالصلاۃ، کہ وہ اپنی اولاد کو امر کرے، ان کو تاکید کرے نماز کی. اذا بلغوا 7 سنین من عمرہم، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو تو ان کو نماز سکھائے، ان کو نماز کی تاکید کرے. وَيَضْرِبُوهُمْ بِالْأَيْدِي عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، ان کو تأدیباً ان کو مارو اپنے ہاتھوں سے. اذا بلغوا 10 سنین من عمرہم، جب ان کی عمر 10 سال تک پہنچ جائے. كَيْ يَتَعَوَّدُوا تَأْدِيَةَ الصَّلَاةِ، تاکہ وہ نماز کی ادائیگی کے وہ عادی ہو. فی اوقاتہا، اپنے اوقات میں. آپ اگر اس طرح کے بچوں کی تربیت کریں 7 سال کے ٹائم میں عمر میں، اس کو نماز سکھائے 10 سال تک، پھر 10 سال کے بعد آپ ان کو تاکید کریں کہ کبھی نماز نہ چھوڑے. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عادی ہو کر اپنی عادت سے پھر وہ نماز ٹائم پر اس کی ادائیگی کرے گا. قبل ان تجب علیہم، تاکہ وہ عادی ہو نماز کے قبل اس سے کہ اس پر نماز فرض ہو. تو یہ حضور علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیات میں نماز کی اہمیت، نماز کی اقسام اور اس کی شرائط میں نے بیان کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.